اب جی بہت بڑا موو کھیلا ہے جی انڈیا نے اپنی BSF کے ساتھ ایک آپریشن لانچ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں آپریشن الرٹ۔ بنگلہ دیش ایک بار پھر سے احتجاجوں کی آگ میں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور محمد یونس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، جس پہ بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانے کی انڈیا بات کر رہا ہے۔ اور کیا بنگلہ دیش ان حالاتوں میں انڈیا کی طرف دوبارہ جائے گا یا پاکستان کے ساتھ مل کے کچھ بڑا پلان کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جہادیوں کو نکال رہے ہیں۔ عوامی لیگ نے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سے ہلچل مچا دی ہے اور ہلچل بھی ایسی کہ سیدھا محمد یونس سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے۔ افورڈ نہیں کر سکتے جی، ہم اس ریڈیکلزم کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان تمام سٹوڈنٹس کو نکال رہے ہیں۔ یہ جو آپریشن الرٹ انڈیا نے بارڈر پہ جو ہے لانچ کیا ہے، جس میں ظاہر ہے وہ سیکیورٹی کو ٹائٹ کریں گے، کیونکہ بنگلہ دیشی اب بڑے تیزی سے انڈیا کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ کل رات سے ہی بنگلہ دیش میں احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، آئے دن ہڑتالیں ہو رہی ہیں، آئے دن وہاں پر آرمی ڈپلائڈ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے حالات ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا، لیکن 3 سائڈ سے انڈیا کے ساتھ ان کا بارڈر ہے۔ تو یہ جو ٹائٹنس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بنگلہ دیش کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اب وہ انڈیا کا بارڈر کراس نہیں کر پائیں گے؟ یہ جو آپریشن الرٹ انڈیا نے بارڈر پہ جو ہے لانچ کیا ہے، جس میں ظاہر ہے وہ سیکیورٹی کو ٹائٹ کریں گے، کیونکہ بنگلہ دیشی اب بڑے تیزی سے انڈیا کی طرف جانے کی کوشش کریں، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، آئے دن ہڑتالیں ہو رہی ہیں، آئے دن وہاں پر آرمی ڈپلائڈ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے حالات ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا، لیکن 3 سائڈ سے انڈیا کے ساتھ ان کا بارڈر ہے۔ تو یہ جو ٹائٹنس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بنگلہ دیش کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اب وہ انڈیا کا بارڈر کراس نہیں کر پائیں گے؟ ظاہری بات ہے، مشکلات تو اس صورتحال میں انسٹیبلٹی ہے ان کے ملک میں، مشکلات تو ان کی بڑھیں گی۔ پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو یہاں تو ہماری جیبیں تو بالکل ہی خالی ہیں پہلے سے ہی، ہمارے پاس تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کلمہ ہے ہمارے پاس، اس سینس میں آپ آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، لیکن معاشی طور پر وہ انڈیا کے ساتھ تھے تو وہ بہتر تھے، ہم سے پہلے زیادہ بہتر تھے۔ کہ بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ رہنا اکنامکلی بہت بینیفیشیل ہے۔ ظاہری بات ہے، ان کا دیکھیں نا، منڈی کے اندر آپ ورلڈ جو منڈی ہوتی ہے نا، معاشی منڈی ہوتی ہے، اس کے اندر انڈیا یعنی کہ 80% انڈیا ہوتا ہے، 20% وہاں پہ پاکستان ہوتا ہے۔ آپ کسی ملک کے اندر کنٹری میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، کسی بڑی کمپنی میں چلے جائیں، کسی بڑی منڈی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو 100 ورکر انڈیا کا ملے گا اور 20 پاکستانی ملیں گے۔ جو 100 کمپنی وہاں پہ انڈیا کی ہوگی اور 20 پاکستان کی ہوں گی، تو اس حساب سے تو نقصان تو ان کو اٹھانا پڑے گا اس صورتحال میں۔ لیکن اب وہاں پہ ڈیوائڈ، اب جو نا لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جہاں پہ جو تحریک ان کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی، انڈیا سے بھی اور یہاں پاکستان سے بھی، تاکہ 2 حصوں میں بٹیں گے اور اس کا نقصان ان کی اپنا معاشی طور پر ان کو اٹھانا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے، ایسے کون سے پوائنٹ ہے جو انڈیا کو گریڈ بناتے ہیں، انڈین اکانومی کو گریڈ بناتے ہیں، انڈینز کو گریڈ بناتے ہیں؟ جیسے اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کے ایک وقت اچھے تعلقات ہیں، اگر آج بنگلہ دیش انڈیا سے تعلقات خراب کرے تو نقصان، جیسے آپ نے کہا، بنگلہ دیش کو ہے، انڈیا کو نہیں ہے۔ انڈیا کے پاس 100 آپشنز ہیں، بیٹرز آپشن ہے۔ تو کیا وجوہات ہے کہ انڈیا اتنا گریٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں؟ دیکھیں نا، جمہوریت، ایک لفظ ہے جمہوریت۔ جس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی نا، اس ملک کے اندر معاشی ترقی بھی ہوگی، لوگ بھی امپروو کریں گے، وہاں پہ ان کی اکانومی جو پورے ورلڈ میں ان کی سب سے بہتر ہوگی۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، جمہوریت مطلب ڈیموکریسی یعنی کہ آپ لوگوں کی چوائس کے ساتھ لوگ اقتدار میں آئیں تو ان لوگوں کے ساتھ پیچھے قوم بھی ہوتی ہے، وہ اچھا برا وقت برداشت بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ زبردستی اگر کسی کو بٹھائیں گے، آگے مسلط کریں گے کرسی کے اوپر، آپ جو مرضی کام بھی کر لیں، ان کو نیچے سے سپورٹ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ پھر ملک دوالیہ قرضے ہی لیتے ہیں ہماری طرح۔ ہمارے ملک کا کیا 70 سال سے قرضے ہی لے رہا ہے پاکستان، دن بہ دن معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہاں پہ ہمارا کوئی الیکشن فیئر بھی ہوا ہو۔
پاکستان کی طرح ہی ہیں بنگلہ دیش کے بھی حالات کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اب یوتھ جو ہے نا وہ نکل آئی ہے اپنے اچھا۔ حق کے لیے، جس طرح پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں جو موسٹلی پیپل ہیں اب ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں اور وہ اپنی ایسے کیا ایجوکیشن پہلے حسینہ کو باہر نکالا، اب یونس کی ٹانگیں کاٹنا لگ گئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ انقلاب چاہتے ہیں اپنے یہ کنٹری کیسا میں۔ انقلاب ہے جو ملک کو آگے کی بجائے پیچھے دھکیل رہا ہے؟ جو ٹکے پاکستانی کرنسی سے کبھی بہتر تھے وہ ٹکا بڑی تیزی سے گرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسا انقلاب ہے؟ مطلب پہلے یونس کے لیے انقلاب تھا اور اب ٹرمپ کے آنے سے شیخ حسینہ نے اپنی پالیٹکس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا ہے بنگلہ دیش میں، اور پھر اسٹوڈنٹ کی اسٹرائک شروع ہو گئی ہے، ابھی بھی کوٹا سسٹم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بس یہ کوٹا سسٹم کے لیے اسی لیے ان کی جدوجہد جاری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو ملے، پریورٹائز کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ کوٹاز وغیرہ، جیسے ایک صوبہ ہوتا ہے پاکستان میں، یہاں پہ پنجاب کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ٹھیک ہے ہے۔ ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہیں، تو اسی طرح وہاں پہ بھی وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو ریز کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے میرے اور خیال۔ یہ انڈیا کی جو سیکیورٹی فورسز ہے بارڈر پہ جو ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپریشن الرٹ کا اعلان کر، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی گھسپیٹی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی غربت بھی تیزی سے آ رہی ہے، بنگلہ دیش کے اندر آئے دن جو ہے سٹرائکس ہوتی رہتی ہیں، آئے دن عوام اور حکومت آپس میں لڑتی ہے، تو یہ جو ہے انڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ آلریڈی انڈیا کی اگر بات کریں تو 2.5 کروڑ بنگلہ دیشی وہاں پر موجود ہے جو بغیر ویزا کے رہ رہے ہیں، اور بھی آنے کے چانسز ہے۔ تو انڈیا اور بنگلہ دیش کے تو ایک وقت میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اب دیکھیں کہ یہ تعلقات آپ کو جیسے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان بھی اب بنگلہ دیش کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو انڈیا اب بنگلہ دیش کو لے کے کیسا بیہیو کرے گا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ انڈیا جیسے کہ پاکستان کے تو شروع سے ہی ہماری آپ کو پتہ ہے کہ سپریشن کے بعد وہ جو ہے نا اچھے تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کبھی بھی اچھے انٹرنیشنل ریلیشن ان کے نہیں ہو سکتے۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے بنگلہ دیش کو ہم سے سیپریٹ کیا، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی بھی یہ سوچتا ہے کہ انڈیا ان کا دوست نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہو کہ انڈیا بنگلہ دیش کا دوست نہیں ہوتا، لیکن شیخ حسینہ واجد کی اگر حکومت کی بات کریں، 15 سال سے زیادہ حکومت کرنے والی ایک ایسی لیڈر جنہوں نے ہمیشہ انڈیا سے بینیفٹ لیا، انڈیا سے قرضے لیے، انڈیا سے میڈیکل ویزا لیا، انڈیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بنگلہ دیش کے اندر جو ہے انڈیا نے بھیجا، پھر انڈیا نے ان کو جو ہے جھارکھنڈ سے سستی بجلی دی، تو انڈیا تو اب تک جو ہے بنگلہ دیش کو سپورٹ ہی کر رہا تھا، لیکن یونس کے آتے ہی دونوں کے بیچ ایک بہت بڑی دشمنی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کبھی بھی انڈیا کو فیور نہیں کرے گی، اور یہ انڈیا کے لیے کافی زیادہ پریشانی کی بھی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سے احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جو عوامی لیگ ہے، جو شیخ حسینہ واجد کی جماعت تھی، وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے، اور انہوں نے آتے ہی جو ہے تہلکہ مچا دیا ہے، اور محمد یونس سے انہوں نے استعفیٰ مانگ لی، اور بڑے سخت ایلیگیشن لگائے گئے ہیں محمد یونس پر۔ میم جو یونس ہے، محمد یونس ہے، اس کی اب گورنمنٹ آ گئی ہے، وہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے وہ ان کا وزیر اعظم ہے اور وہ موجود رہے گا۔ اس کی جو مین ذمہ داری ہے وہ الیکشن کی طرف لے کے جانا، اور جب الیکشن لیٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کے اندر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں جس طرح سے الیکشن لیٹ ہوئے تھے تو عوام کی جو نظریں تھیں وہ الیکشن کی طرف ہی تھیں۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ الیکشن لیٹ ہونا ہے۔ یونس خان کو چاہیے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، اور جو اصلاحات ہیں ان کو لے کے آئیں، اور جلد سے جلد اصلاحات کریں اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں۔ سر، ترقی کی طرف تو ملک نہیں جا رہا نا۔ دیکھیں، شیخ حسینہ واجد کا تختہ پلٹے کوئی 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ 5 اگست 2024 کو شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دیا اور وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی تھی، لیکن آج تک دیکھیں بنگلہ دیش میں حالات نارمل نہیں ہو پا رہے۔ جو عوامی لیگ ہے اس نے بڑے سخت ایلیگیشن لگائے ہیں محمد یونس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انہوں نے خراب کی، مہنگائی عروج پر چلی گئی، پھر انہوں نے کہا کہ محمد یونس نے کرپشن بڑی کی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ محمد یونس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ مطلب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ملبہ محمد یونس پر ڈال دیا گیا۔ میم یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ محمد یونس جو ہے وہ ایک نوبل انعام یافتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایماندار شخص ہے، اس کے جو تعلقات ہیں وہ ریلیشن پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہی ہیں، اور جو شیخ حسینہ کے جو حامی ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی جو 90% عوام ہے وہ محمد یونس کے ساتھ ہی ہے۔ اگر وہ اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اب ان کا جو احتجاج آج کل شروع ہوا ہے، جو مین احتجاج ہے وہ ان کے ریلوے ملازمین ہیں، وہ ان کے خلاف ہے۔ ان کا یہ مدعا ہے کہ ہماری جو پینشنز ہیں وہ بڑھائی جائیں، اور جو ہمیں الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے۔
और जो मेन एहतजाज हो रहा है वो हो रहा है उनके जो रेलवे मुलाजमीन वो हड़ताल पे गए हैं। और जो दूसरी खबरें हैं फॉर एग्जांपल उनके हामी वो इतने बाहर नहीं आए, वो इतना नहीं आए। वो तो आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि फरवरी का उन्होंने टाइम दे दिया है और उन्होंने कहा फरवरी का पूरा महीना हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे और उसके बाद ही बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन आएगा। मैम रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। आप बांग्लादेश की हिस्ट्री देख लें या पाकिस्तान की देख लें, जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं वो नौजवानों से आते हैं। जिस तरह अब उनके जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनकी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। जिस तरह हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनकी तंजीमें होती हैं, वहाँ पे जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मेन जो एहतजाज शुरू हुआ था उनका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, फिर ऐसा ऐसा फैलता गया। और उनके जो मेन स्टूडेंट्स हैं, आपको याद होगा कि उसने ना बड़ी दिलेरी के साथ गोलियां खाई थी। वो उसको पुलिस वाले फायर करते हैं, वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर वो खड़ा होता है। तो वो कुर्बानियों से आता है। जो शेख हसीना के हामी हैं वो बिल्कुल करप्शन ज़्यादा माहौल है। उन्होंने आखिरकार 15 साल हुकूमत की है। 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां भी तो पहुंचाया है ना। मैम लेके गए, लेकिन इतना वहाँ पे जमहूरियत को देखें, उनको उनकी जो जमहूरियत थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। वो क्या करती थी, खालिदा जिया थी, उसको उसने जेल में डाला हुआ था। जो जमात इस्लामी है, जिस तरह पाकिस्तान की जमात इस्लामी है, वहाँ की जमात इस्लामी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको उसने तबाह कर दिया था, सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब जब जमात इस्लामी वाले हो गए या खालिदा जिया वाले हो गए, उनको खालिदा जिया ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तो जेल में रही है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो क्या करती थी, जितनी भी उसकी अपोजिशन थी, अपोजिशन को तो उसने ख़त्म कर दिया था। अपोजिशन को ख़त्म करने की वजह से अवाम के अंदर इतनी नफ़रत पैदा हो गई थी, इतनी नफ़रत पैदा हो गई थी कि ये जो इलेक्शन हुए थे 3 मंथ पहले या 6 मंथ शेख हसीना की वाजिद की हुकूमत गिरने से पहले, साल या 6 महीने पहले शुरू हुए थे, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और ऐसा ऐसा जब से वो इलेक्शन उन्होंने करप्शन की, धांधली की, तो अवाम उसके खिलाफ हो गई थी और इसी वजह से वो रोडों पे आए थे और उन्होंने एहतजाज किया था और शेख हसीना के वो बेडरूम तक पहुंच गए थे। आपको पता है मैम, हमने देखा, हमने वो तमाम मनाजिर देखे